اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے بانیاں نے مجالس دی تمام محنت اپنے دربار سے قبول اور منظور فرمائے اور جملہ خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں عزت سیدہ دا صدقہ خالق قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آیت نمبر 57 جی سورہ احزاب دی، آیت نمبر 56 مشہور و معروف آیت ہے، وہ دی اگلی آیت ہے۔ آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس گل نو یاد رکھنا کہ تساں درود میرے کہن تے نہیں پڑھیا، خود پڑھیا، انہوں ذرا ذہن چ رکھنا۔ اس واسطے کہ جدوں یہ آیت پڑھی جاندی ہے ہر خاص و عام نو پتہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے اور دا عمل ہے کہ درود پڑھیا جائے۔ اقیم الصلاۃ دا عمل ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھی جائے، وآتوا الزکاۃ دا اگے عمل ہے کہ زکوٰۃ دیو، یہ دا مطلب ہے کچھ خیرات کیتی جائے۔ اور یہ جڑی آیت مجیدہ ہے یہ دے واسطے نہ اٹھنا پیندا ہے نہ خرچ کرنا پیندا ہے۔ خرچ کرنے واسطے بھی کچھ حوصلہ چاہیے تے نماز واسطے بھی بہت زیادہ حوصلہ چاہیے، یعنی اٹھ کے وضو کرنا تو وضو کر کے نماز پڑھنی، اگرچہ نماز چ خرچ نہیں ہوندا لیکن بندے لنگدیاں پنگدیاں کسے نہ کسے نو 10 روپیے 20 روپیے خیرات کر چھڑ دینے تے نماز سال چ ہو سکتا ایک باری بھی نہ پڑھ، مطلب ہے حالانکہ وہ سوکھا کام ہے، ہتھوں پیسے دینے تھوڑا جا اوکھا کام ہے لیکن وہ بندے دے لیندے نے۔ نماز ہے بھی بالکل مفت پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا ہے لیکن ہے مشکل ہی لگتی مینوں، اس واسطے کہ میں نمازیاں دا حساب لاندا رہنا اور ویندا رہنا پہ یہ کام کوئی ایڈا سوکھا نہیں۔ سوکھا ہوئے تو بندے بیٹھے نے 4-4 گھنٹے بندے ویلے بیٹھے ہوندے نے، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بندے بہ کے گلاں کردے ہوندے نے، وچ ہی اذان ہوندی ہے، وچ ہی ٹر جاندے نے، بندہ کچھ جات نمازی اٹھ کے ٹر جاندے نے، بندے نہیں پڑھتے۔ کئیاں بندیاں نوں موقع ہی نہیں ملیا آج تک، مطلب موقع بنیا ہی نہیں کہ بندہ نماز پڑھ لے۔ چلو کوئی گل نہیں، پھر بھی کئی بندے میں ویکھیا جڑے سارا سال واجب نمازاں نہیں نہ پڑھدے، وہ عید والے دن کھیس مار کے نہ کچھے سب تو اگے ہوندے ہیں، چلو بھائی نماز تے، چلو بھائی نماز تے، تے اوتھے جا کے بھی ایڈے سوڑے پے ہوندے نے، مولوی نے ہوندے نے چھیتی پڑھائی قربانی دینی ہے تے رٹانا پا چھڑی ہے۔ اچھا یہ عمل جڑا نا جی، عمل ہے تھوڑا جا مشکل، زکوٰۃ دیو یہ بھی ایک عمل ہے، وہ دے واسطے بھی کچھ کرنا پیندا ہے۔ اچھا نماز پڑھو اٹھ کے وضو کرنا پیندا ہے، کئیاں بندے آج تک صرف وضو دی وجہ تو نہیں پڑھی، پہ وضو نہ ہوندا تے ہو سکتا بندہ اٹھ کے پڑھ ہی چھڑتا ہے۔ وضو بھی تھوڑی جی کوفتے ہے نا، یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا یہ تساں فوراً او دے تے عمل کیتا ہے، یہ کوئی کمال آیت ہے، یہ دے تے عمل کرن لگیاں وضو دی ضرورت نہیں، اٹھن دی بھی لوڑ نہیں۔ میں پڑھیا ان اللہ، حالانکہ میرا موضوع نہیں، موضوع میرا اگلی آیت ہے، میں پہلی آیت پڑھی ہے یاد کران واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ بندیاں نو پتہ لگ گیا کہ اللہ پہ آندا ہے کہ درود پڑھو، بندیاں نو پتہ لگ گیا، اور بیٹھے ہی بندیاں عمل بھی کر دیتا ہے۔ اے او کمال دی آیت ہے کہ بندے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کوئی رولا نہیں، جویں یہ آیت پڑھی جاندی ہے فوراً عمل کر دیں، وہ عمل کی کہ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو جناب جویں تساں اس آیت تے عمل کیتا ہے نا، اگلی یہ دو آیت پڑھن لگا میں نشانی دے طور تے پڑھی آیت، موضوع میرا اگلی آیت ہے، موضوع میرا اگلی آیت وہ پڑھن لگا، جویں بیٹھیاں ادھر تے عمل ہو سکتا نا، ہو او دے تے بھی سکتا ہے، پتہ نہیں یا بندیاں نو آیت یاد نہیں یا کسے جان بوجھ کے پڑھی نہیں
جویں وضو واسطے درود واسطے وضو ضروری نہیں، میں پھر کہہ رہا درود واسطے وضو ضروری نہیں، تسی کسے وقت بھی پڑھ سکتے یارا درود جدو مرضی پڑھ لو، میں کو قسم دے سکتا سارے مجمع دے متعلق ہر کسی دا وضو ہے نہیں، لیکن بندے طہارت وچ بیٹھے نے، طہارت وچ بیٹھے نے، وضو تو بغیر بھی تسی نماز وضو تو بغیر نہیں، لیکن درود تسی وضو تو بغیر پڑھ سکتے ہو۔ جویں بندیاں تے نماز واجب ہے نا، قرآن تے میرے دو ہاتھ نے، نماز وچ درود واجب، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، فرق لکھو نا آباد و شاد، جویں بندیاں تے نماز قبلہ واجب ہے، نماز وچ درود پاک واجب ہے۔ کمال ہے کہ نماز واسطے وضو واجب ہے، درود واسطے وضو واجب نہیں، نماز وچ پڑھنا ہے تو پھر وضو واجب ہے، جے نماز تو علاوہ تساں درود پڑھنا ہے تو پھر وضو واجب نہیں، تسی کسے وقت بھی درود پڑھ سکتے ہو، گزر تے پڑھ سکتے ہو، لنگ تے پنگ تے پڑھ سکتے ہو، جدو دل کردہ درود پڑھو، اور وہ ڈاک ہے جڑی رک دی نہیں، جدو تسی آندھو نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اگوں تو انہوں دسن دی لوڑ نہیں کہ ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں، جتھے محمد ہے اے ٹر جائے گا، جتھے آل ہے اے ٹر جائے گا، پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں پریشان ہونا، تساں وہم ہی نہیں کرنا پہ کہتے آل محمد فلانے تے گیا کہ نہیں، فلانے تے گیا کہ نہیں، اے ٹر جائے گا، کہتے تے محمد دی آل تے، اجڑے بندے سمجھتے نا کہ آل ہی و اصحاب ہی و ازواج ہی و ذریات ہی، ایک طرح مدساں جنیاں مرضی ہیاں پالا جاندہ ہے آل تے ہیاں جنیاں تیرا دل کردہ ہے پالا ہے، اے درود جدو جاندہ ہے صرف آل تے جاندہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جے تے آل محمد تے جاندہ ہے نا، جے آل محمد تے جاندہ ہے تے علی تے ضرور جاندہ ہے، تے جے آل ابراہیم تے جاندہ ہے تے ابو طالب تے ضرور جاندہ ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ لو جناب اچھا تساں بڑا منو اچھا لگا جدو میں آیت پڑھی ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری، جدو میں آیت پڑھی ہے تو تساں درود پڑھے ہیں منو بڑا اچھا لگا، یقین کرو میرا خالق گواہ قرآن سامنے، منو ایڈا لطف آیا کہ منو کہنا نہیں پیا کہ درود پڑھو، ہر بندے نے الحمدللہ یہ جہاں دیدہ بندے دی گل ہے، ہوش والیاں دی گل ہے، کیونکہ تو انہوں ترجمہ آیت دا آؤندہ سی، تو انہوں پتہ ہے اے آیت درود ہے، جویں میں آیت پڑھی ہے اس سے بڑے تو ساؤں دیتے عمل کر دیتا ہے، یہ دو اگلی آیت بھی بالکل انجے، یہ 56 نمبر ہے اور 57 نمبر، لمبی تے آئی نہیں، اس 56 نمبر آئے تھے کہ درود پڑھو تے تسا فوراں پڑھ دیتا ہے۔ لو جناب علی اگلی بھی آئے تھے، عمل ہے بھی ہو سکتا ہے، اے اینجی روڑا کوئی نہیں، یا بندے نو آیت یاد نہیں، یا کسے کتائی کیتی ہے بندے نو دسی نہیں، ویسے عمل تو ہونا چاہیے۔ اگلی آیت سنو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم 56 نمبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو اللہ اور رسول کو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے درد دینے والا زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لو جناب علی لعنت ایک ایسی شے ہے اللہ دی کائنات چے، اے دنیا تے بھی جان نہیں چھڑ دی، تے بندے آندے نے میری مر کے جان چھٹی، بڑے جے کم ایسے نے جنہیں تو مر کے جان چھٹ جاندی، لوگ آندے نے وہ مر کے جان چھٹی ہے، لو جی سارے کمہ تو مر کے جان چھٹ جاندی ہے، اے لعنت جدے تے ہوندی ہے مر کے بھی جان نہیں چھٹ، مرن تو پہلا بھی لعنت تے مرن تو بعد بھی لعنت، اے دووے کام اللہ کردہ ہے، درود بھی اللہ پڑھتا ہے، بولو جی، اور لعنت بھی اللہ کردہ ہے،
کدے تے ایک قرآن دی اور آج سن لو، اللہ فرماتا ہے جو حق کو چھپا جاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، ان پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لو جی اللہ ویلا باندھا اور تے کم کوئی نہیں کرتا تے کم سے کم دو کم ضرور کرتا ہے، ایک درود والے تے درود پڑھتا ہے، ایک لعنت والے تے لعنت کرتا ہے، تے تریجا کم کسی ویلے موقع ملے تے وہ بھی پڑھاں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار، صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے۔ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بادشاہی ہوگی اور اللہ کا نمائندہ پوری کائنات کو عدل سے بھر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی منتظر ہوں تم بھی منتظر رہو، مولا تانوں جزا دے۔ لو جناب دو کم اللہ ضرور کرتا ہے، باقی فرشتیاں نو کہہ دیتا ہے تسی یہ کرو نیری لیا، تو کہے نو آکھیا تو بارش پا، کسے نو آکھیا تو جان کٹ۔ تو انہوں پتہ جان کٹنے واسطے فرشتہ ہے کوئی نہیں؟ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان ہی کٹ دینا نا، تے حضرت اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور پھونکنے۔ علیہ السلام علیہ السلام شکر الحمدللہ، یہ دا مطلب ہے وطن ہے الحمدللہ، ایک عالم دین دی نگری ہے سید دی صابر حسین شاہ صاحب دی، اور میں سمجھنا کہ تانوں تو بڑا ہوش لڑ پہلے ہی میرے ہون تو پہلا پتہ ہے جنہ کو اللہ اپنے کام لوے اور رضی اللہ نہیں ہوندے۔ علیہ السلام ہوندے خیر ہوگے تو ایک بڑی عجیب گل ہے کہ اللہ درود بھی آپ پڑھ دیں تو جلال لعنت دے قابل ہو تو لعنت بھی۔ میں بڑا صحاب لایا جی پہ اللہ دو کام آپ کیوں کر دیں؟ پتہ گل کی اللہ جانتا ہے کہ درود والے نال تیرے کرے کو بندہ لڑیا ہوئے درود ہی نہ بھیجے، تے کئی بندہ لعنتی دا رشتہ دار ہوئے لعنت ہی نہ بھیجے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تعلق دی وجہ تو بندے کسی ویلے تعلق مک جائے تے بندے درود ہی نہ بھیجن نہ محمد تے نہ محمد دی آل تے، اس واسطے جڑا دشمن ہوئے او تے نسل واتا تے درود تے رحمتاں بھیجدا۔ اللہ فرماندا کوئی رولا نہیں، کوئی بھی نہ بھیجے درود، میں تے بھیجنا نہ پیا، میں درود والے نو بندیاں دا محتاج نہیں رہن دیتا۔ تیری درود والے نہ لڑائی بھی ہو جائے نا تے تو خصماں نو کھا، میں بھیجدا رہاں گا، تے اگر کسے لانتی دا تو لحاظ بھی کرے نا تے کردا رہو، میں تے بھیجدا رہاں گا۔ درود والے تک درود اللہ لو پہنچ جاندے، لانتی تے لانت اللہ لو۔ جیڑے بندے لانت دی وجہ تو چپ ہوندے نے، کئی بندے تو پتہ بڑے پھلے مانس ہوندے نے، وہ ایڈے پھلے مانس ہوندے نے، ہوندے نے یارا درود دی گل کرو ہاں پاویں سارا دن کرو، لانت والی تے نہ کرو، قرآن دی آیت وچوں کڈ چھڑا۔ کمال ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ ہن میں میرے واسطے گل تے نہیں نا، لانت بھی اللہ آپ کردا ہے تے لانتی تے لانت بھی آپ کردا ہے تے درود والے تے درود بھی آپ بھیج دے۔ یہ دا مطلب ہے کہ شیعہ سنی دعا کے ترلا کر کے میں لعنت والی آیت تے تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا۔ شیعہ کے بھی ترلا تے سنیاں کے بھی اے ویکھیا جی لونے میٹھے رلا کے کھائیے تو بڑا سواد ہو۔ ہاتھ جڑے جی ایک مہربانی پہلا اہل سنت کرو کہ درود نو متا نہ دیا کرو ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں۔ مہربانی کرے درود نو متاں دین دی لوڑ نہیں۔ میں اتھوں پرتنا سی، میں کتھوں پرتنا کہ بندے سدے نے اگے لگ گئے نے کار تے میں انہیں مگر آ گیا، چلو نہ پتہ ہوئے تو پوچھ لینا چاہیے۔ یہ درود ایڈا انجان نہیں بجانا کدھرے ہوئے تو ٹور کدھرے جا۔ صدقے جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا۔ یہ دا مطلب ہے جتھے جتھے ابراہیم دی آل ضرود نو پتہ ہے تے جتھے جتھے محمد دی آل ضرود نو پتہ ہے۔ اہل سنت والجماعت دوست متہ نہ دین آلے ہی واسوابے ہی واسواجے ہی، اور تسی یہ آل تے پیچ چھڑو یار ناڑے آندے اس بیویاں بھی نبی دیاں آل نے تے صحابہ بھی نبی دے آل نے، جدو آل دے سارے ہی بیچنے پھر مطمئن تے ہو نا۔ وہ یار آل دے بیچی صحابہ کرام آ گئے، آل دے بیچی ازواج متحرات آ گئی ہیں، مولا تو جزا دے لے۔ بھائی میں آکھاں وطنے آڑے ہو تو وطنے آڑے سارے نو پیانا نا، میں وطنے آڑے جو آکھیا تھے وطنے آڑے سارے بچ آ گئے نا۔ جب تو آل محمد تے درود بھیج دیتا ہے، جے نبی دیاں بیویاں وچ ہوئیاں تو چلا جائے گا، چلا جائے گا نا۔ تو جے نبی دے صحابہ کرام وچ ہوئے تو چلا جائے گا، سانو وچوں موچنے نہ پھڑن دی لوڑ تو نہیں نا، آ وچ کوئی نہیں تے آ وچ کوئی نہیں تے آ وچ کوئی نہیں، سارے نے تے سارے تے ٹر جائے گا نا۔ تیرا آل تو بعد پھر وکھرا صحاب آکھنا، اندروں تینوں بھی یقین نہیں۔ ہاں بچوں تینوں پتہ ہے پہ آل اور ہے اصحاب۔ لو جناب علی ہون میں اس آیت، ہاں
ترلا میرا اہل سنت دوستاں کے متا نہ دیو درود دے اگے نہ لگو آ تینوں میں لے چلنا اوتھے بھی درود والا تے اوتھے بھی درود والا نہ مہربانی کرو تے شیعہ کے ترلا ہے کہ تسی بھی نا لے لے دس دیو لعنت نو پیو دے لے جائیں تے او دے لے جائیں آ تواڈے کے بھی ترلا ہے جی مہربانی تواڈے کی بھی منت کے لو مکا لو مک گیا جنا روڑا لو جی دشمنہ تے جو ٹھیک ہو گیا انہاں کیا دیتا دشمنہ اہل بیت دیا دشمنہ تے بھئی اہل بیت تے اگر درود ٹوٹ جاندہ ہے درود نو پریکھا نہیں لگتا لعنت نو ایانی سمجھنا ہے اس نوجوان نے آکے اہل بیت دے دشمنہ تے لعنت تے میرا خیال ہے تو اڈا کی خیال ہے سارے آ نہیں گئے ویچ اوہ آ گئے نے اوہ علی دے بھی بیچی جے تے زہرہ دے بھی بیچی حسن دے بھی بیچی تے حسین مولا دے بھی بیچی کی خیال ہے بہتر نہیں جڑی گل انہیں کی تھی دیکھو نا انہیں اہل بیت دے دشمنہ تے لعنت ویسے ساڑھے کا عجیب گل ہوئی سی میرے دادا جی اہل سننا سن بڑی مشکل نال میں بچوں شیعہ ہویا تو بڑا سختی کرتے سن وہ جدو فوت ہو گیا تو پھر ساڑھے والی ہوتے سن ختم تو آیا تو میرے استاد مکرم آئے حافظ قرآن سن انہوں نے آکے ختم پڑھیا وہ کالی پگ وے کے ساڑھے سارے چاچے ناراض ہو گئے انہوں نے آکے تساں ساڑھے پیو نو تکلیف دیتی ہے موئے نو وہ جو دنیا چھڑ گیا تو تساں شیعہ کو آکے ختم پڑھائے چلو اجے وہ مکہ نہیں سی ایک میرا چاچا وچ بیٹھا سی اوکھا سوکھا ہو کے وہ وچوں ایسا کوئی نوجوان اٹھیا ہو سکیا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت وہ اٹھ کے کٹ ٹر چاچا میں وہ جیوں گیا ناراض ہی ہو گیا میری چھوٹی مشیرہ دی شادی اسی منان گئے پیو پتر بھی ہویا تو انہوں کہیے وہ سکیا ہی تو اٹھے کر لانتا پوانا انہیں وہ میں کہا چاچا جی کوئی جرت ہے کسے دی پہ تو انہوں تو اٹھے تے لانا ساڑھے کر بے کے کی کر دے ہو پہ اس نا لے کے تسیا وہ سکیا اس بندے آکھیا نہیں سی بڑے بڑے سادہ بندے دنیا تے گزرے آئے وہ سکیا نہیں سی اہل بیت دے دشمنہ تے لانا تو میں کہا اس اہل بیت دے دشمنہ تے پائی دینا تے اگو فرمانتے نے سادہ ساڑھے تو علاوہ ہوتے اور کون سے ایسے سادہ بندہ تکے نالی اپنے کر لے گیا حالانکہ وہ اہل بیت دشمنہ تے لو جناب علی اے لعنت تو چکنا نہیں ایک ذہن چ رکھنا چکنا نہیں جی میں درود دا ثواب ہے نا اور یارا جی میں درود دا ثواب ہے میں لعنت دا ثواب ہے میں لعنت دا ہو سکتا کوئی 4 روپیے ود دی ہوئے آئے ہائے سواد لما توڑے تک سواد پہنچے قدرتی میں زندگی پہلی باری گال کر لگا آ گئی درود پڑھن دا بھی ثواب ہے کیونکہ اللہ بھیج دے ملائکہ بھی بھیج دے تے بندیاں بھی بھیج دے جڑا بھیجے گا انہوں ثواب ملے گا جڑا نبی نو تکلیف دے وے او دے تے جڑا لعنت کرے اے دا بھی ثواب ہے اللہ بھی لعنت کر دا ملائکہ بھی کر دیں تے لوگاں نو بھی کو تسی بھی کرو اے دا مطلب طے ہو گیا کہ ثواب تے دوہاں دا اوڑی لعنت والا کام ہے نا او دا ثواب میں کو 10 روپیے 4 روپیے ود ہو سکتا ہے کیوں اس واسطے کہ جدو کسے تے درود پڑھیے نا دشمنی کسے نال نہیں پہندی کیا بات ہے بھائی مولا تو انہوں جزا دے وے جدو تسی درود پڑھو گے نا تے دشمنی کسے نال نہ پوے گی جدو ویکھو نبی تے درود پڑھو کسے نو کی تکلیف ہے تے مکے کھلو کے بندہ آکھے نبی تیرے دشمنہ تے لعنت ابو جیل تے ہتھی پہنے نا ابو لہب تے ہتھی پہنے نا یہ دا مطلب ہے لعنت دا ثواب زیادہ تائیں ادھر دشمنی بد جاندی بس تسا ایک دھیان رکھنا ہے کہ سانجی کرنی ہے ایسا نہ ہوئے کسے نہ پہنچے تو اعتراض کرے مہربانی کرنی ہے اور یارہ جی دیر شہر نہ جائے وہ آندہ سانو کی سمجھائے ساڑھے ہاتھ سویر دی کوئی شہر نہیں ہے یہ بہت اچھی گا لے کنے کو لانتی ہیں تو انہوں نہ یاد ہونگے شیئو 15-20 کنے کو تو ہم یاد کرو گے 50 کر لو گے اللہ دیو بندے ہوئے بے شمار جے اے بہت زیادہ جے تسی ایک کوئی گل کرو یا کھو لعنت اللہ علی الکافرین یا کھو لعنت اللہ علی القاذبین وہ چوٹھیاں تے کر چھڑیا کرو سارے ہی ویچے آ جاندے جی مہربانی جناب مولا بھائی تو انہوں جزا دے یہ دا مطلب ہے نہ لے کے نہ تسی کنجوسی نہ کریا کرو مہربانی کرو جڑا نہ لے کے کردہ کنجوسی کردہ وہ ایک تے کر لیں گا دوجہ تے نو کیا کیا ہے یہ دا مطلب ہے دوجہ دی تو رہت پہ صدقے جاؤں دوجہ دی رہت پہ کرنا ہے تینو جنہیں یاد رہے تو کوئی رکھ دے کٹھی کر چھڑیا کر تاک بڑھ لنگے ہو
ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰਨਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਮੂਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਇਕੱਠੀ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਜੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨ लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग ईज़ा देते हैं, अज़ियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, किसे? अल्लाह को और रसूल को। इत्थे उलमा ने बड़ी खूबसूरत बहस की थी। वो फरमाते ने अल्लाह नू तकलीफ किवें हुंदी है? तकलीफ होवे ते कैफियत ते तकलीफ हुंदी, कैफियत बदलदी। जदों कोई राजी होवे ओदी कैफियत दिसदी, तुहाडे चेहरे दिसदे ने तुसीं इस वेले राजी बैठे। जेड़े वेले मुसाहिब आएगा तो चेहरे दसणगे कि हुण बंदियां नूं ना अंदर कोई गम है। इहदा मतलब है जरूर कैफियत बदलदी है, मुसरत नाल भी कैफियत बदलदी है, गम नाल भी कैफियत बदलदी है, तकलीफ नाल भी। उलमा ने कमाल बहस की। मैं उन्हें गड्डी च पढ़ता हूं दसा, वो फरमाते कोई बंदा ये ना समझे कि अल्लाह को तकलीफ होती है। तकलीफ हो तो कैफियत बदलती है, और जो कैफियत बदल जाए वो अल्लाह नहीं होता। क्या बात है तुहाडे सुनन तो। जिस पे कैफियतें आ जाए वो अल्लाह नहीं होता, वो कैफियत से मुबर्रा है। फिर अल्लाह नू तकलीफ कदों होंदी? कमाल कीती ने। और फरमाते हैं सुनो, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। जो रसूल की इताअत करेगा समझो अल्लाह की इताअत हो गई। और फरमाते हैं जो मोहम्मद को तकलीफ देगा उसी को तो अल्लाह की तकलीफ कहते। ਇਹਦਾ मतलब है गल पैगंबर ते मुक गई कि जेड़ा मेरे नबी नू तकलीफ देगा। नबियां नू तकलीफ बंदे देंदे रहने। तकलीफ हुंदी है किबला दो किस्म दी, एक तकलीफ हुंदी है जिस्मानी, एक हुंदी है रूहानी, ज़हनी तकलीफ। मिसाल तो देते ना मैं ज़हनी तकलीफ, ये जिस्मानी तकलीफ है वे कि तमाचा मारा जाए, मुक्का मारा जाए, तलवार मारी जाए, तीर मारा जाए, जिस्म ते तकलीफ होवे, इनू आंदे जिस्मानी तकलीफ। ज़हनी अज़ियत इनू आंदे ने कि उत्थे एक बंदा आखे इत्थे की पिया हुंदा है, एक बंदा आंदा मजलिस पई हुंदी है, दूजा कोलों की आंदा इत्थे तमाशा लगा, इनू आंदे ने ज़हनी तकलीफ। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर दे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਜੇ 1900, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ज़हनी तकलीफ ਦਿੰਦਾ। बोलो जरा शरारत आंदा इबादत नूं ज़हनी तकलीफ दिंदा। लो जनाब मैं तुहानूं कुरान दियां चंद आयतां पढ़ के सुना देना, ध्यान रखना जे, मेहरबानी करिया जे बंदे नूं कम से कम अल्लाह दी रहमत दरकार ना होवे या रहमत तलबगार ना होवे या रहमत ना लभे तो लानत तो बच ही जाना चाहिए। कम से कम अल्लाह की लानत तो बचने वास्ते ज़रूरी है कि नबियां नूं तकलीफ ना दी जाए। अगर तुसी तवज्जो फरमा लईए तो मैं एक आयत सूरह अहज़ाब दी होर पढ़ देना, बल्कि आयत नंबर 69 पढ़ देना जी। खालिक कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हुण गल अल्लाह ईमान वाले नाल कर रहा जी, तो ईमान वाले तो फिर मुसलमान ही हो सकते। बोलो जी यार या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह काफिरों तो नहीं ना आंदा, या अय्युहल काफिरून नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो। हुण भी ईमान वाले बथेरे ने, ते जदों आयत उतरी सी उदों भी कोई चार है सड़ के नहीं। सदके जावा उन्होंने ज़हन च रखो जिथे उतरी सी, असी भी वैसे वेची हैं। अल्लाह फरमांदा ईमान वालो ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, खबरदार मेरे मोहम्मद को उस तरह तकलीफ न दो जिस तरह मूसा की उम्मत उसे दिया करती थी। इहदा मतलब है मूसा की कौम भी कोई तकलीफ दी। अल्लाह फरमांदा तुसी मूसा की कौम वांगू मुस्तफा नूं तकलीफ ना दिया जी। तुहानूं एक गल दसना, वो मूसा सी ते ये मुहम्मद है, वो छोटा सी ते ये वड्डा है, वो गुलाम नबी सी ते सुल्तान नबी है। छोटे नूं तकलीफ दईए ते छोटी लानत आउंदी है, ते वड्डे नूं तकलीफ दईए ते वड्डी लानत आउंदी है। वेखो जी तकलीफ उन्हें की दी है, तुहां सुनना है। अब वो तकलीफ देते थे मूसा को मिम्मा कालू, जो वो कहते थे उससे मूसा मुबर्रा था। तकलीफ मारते नहीं सन, हथी नहीं सन पेंदे, कहते थे, कुछ कहते थे और नबी को तकलीफ होती थी।
کچھ کہتے تھے، میں تو بڑا لطف آ رہا کھڑے اپنا آپ نو پیا ہوندا، کچھ کہتے تھے تو موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی، صرف مارن نال تکلیف نہیں ہوتی، کچھ کہتے تھے صدقے جاواں، یہ دا مطلب ہے کئی مرتبہ کچھ کہنے سے بھی کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ فرماتا ہے حالانکہ موسیٰ بڑی عزت والا تھا، وہ بڑا وجیح انسان تھا، وہ بڑا آبرو والا بندہ تھا، لیکن وہ تکلیف دیتے تھے۔ اگر تھوڑی توجہ ہے تو سورہ صف دی ایک اور آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ دینا۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا قومی، اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِی، اوے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، اوے مجھے نہ تکلیف دو۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اوہ رسول بھی میں اللہ کا بن کے تمہاری جانب آیا ہوں اور مجھے تکلیف دیتے ہو۔ اور پھر ایک جملہ بڑا کمال ہے، خالق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے۔ اور سنو لوگو وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ دین پر آ کے پھر جانے والوں کو ہدایت نہیں کرے۔ ہائے ہائے، جو دین پہ آ کے پھر جاتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا۔ ایک قوم موسیٰ دے کافران دی گل نہیں، منن والوں دی گل ہے۔ اللہ فرماتا جی میں او من دے سننا، اے رسول دے امتیو تساں ہو جے نہ مننا، جی میں او کر دے سن تساں ہون جے۔ بھائی کیا بات ہے، تسی سانو کئی بار جاندے ہو مولوی او میں پڑھ جی میں اتھے پڑھیا سی، اے دا مطلب اتھوں والی گل تانوں یاد ہے نا۔ مہربانی اللہ پہ فرماندا ہے اونج نہ کریا جی میں اے صدقے جاواں ہن رلے ہو جی میں اونا کیتا سی، اے میرے پیغمبر دے امتیوں اونج نہ کرنا جی میں۔ ویسے قرآن تراویاں واسطے تو نہیں آیا، آیا تے ہدایت واسطے، نہ میری تقریراں واسطے آیا ہے تے نہ ختمہ واسطے آیا ہے۔ خدا دی قسم لوگاں انہاں نوں قبراں تے پڑھ چھڑیا ہے ہدایت ہی ہدایت۔ تسی توجہ فرماؤ تے جو اج ہدایت لینے۔ اللہ فرماندا ہے میں پنجابی ترجمہ کرنا، کتھوں وارث شاہ نوں لیاواں جڑا یا ترجمہ پنجابی کرے تے یا پنجابی دی داد دے۔ اللہ پہ فرماندا ہے او محمد مصطفیٰ دے امتی ہو اونج دے نہ ہو جائے جی جویں دی موسیٰ دی امت سی۔ حضرت موسیٰ فرمایا تسی ڈنگے ہوئے ہو، زاغ ہو، ڈنگے ہوئے ہو، ایرا پنجابی ترجمہ ہی بندا ہے ڈنگے ہوئے ہو۔ اللہ فرماندا ہے تیرے نال ڈنگے ہوئے نے اساں نے تے دل ہی ڈنگے کر چھڑ، اے تیرے نال ڈنگے ہوئے نے اساں انہاں نال دل ہی ڈنگے کر چھڑے نے۔ اے دا مطلب جڑا نبی نوں تکلیف دے او نرا ڈنگا نہیں ہوندا، ہاں صدقے وچوں ڈنگا ہوندا، یہ دا مطلب ہے دل ڈنگا ہو جاتا ہے۔ یہ تو دھیان رکھا جائے میں نتیجہ دین لگا، دل ڈنگا گلاس سدھا ہوئے تو انج ہوندا تے ڈنگا ہوئے اے ڈنگا جے کوئی شاید پوے تو سدھے چ پیندی ہے۔ کیا بات ہے، اور جڑی شاید ڈنگی ہوئی پینا وہ کی ہوئی یار یاد رکھنا بندہ سدھا ہوئے تو مت لیندا ہے۔ لوگ آندے نے مت کھے لانی ہو جی ڈنگا، یہ سنی جی نا کہ محاورہ اے ڈنگا بندہ ہی ڈنگا، اے سدھا ہوئے تو مت آؤندی ہے، ڈنگا ہوئے تو مت نہیں آؤندی۔ یہ دا مطلب جہاں نبی نو تکلیف دے وہ سدھا نہیں ہوندا، وہ سدھا نہیں ہوندا تے اللہ دا دل بھی ڈنگا کر دیندا۔ تو اڈا اج میں ساری پریشانی دور کر دینی ہے۔ جہاں تنوں وہم لگا کہ فلانا ولایت نہیں مندا، فلانا علی نو ولی نہیں مندا، فلانا دے دل چل جی محبت نہیں ہوندی، تو انہوں نے دس دیں دل ڈنگے ہو گئے تھوڑے تے اللہ کر دیتے ہیں۔ کیوں تسی نبی نو تکلیف دیندے ہو؟ تکلیف ہونا کی دیتی سی؟ آؤ اے قرآن میرے کو شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دل بھی لکھے ہے، وہ فرماندے نے پہ انہوں دو کام کر دے سن۔ ایک تے وہ یہ کر دے سن کہ حضرت موسیٰ دے متعلق انہوں نے کہا بھی اے ہارون نو قتل کر رہے ہیں اس واسطے کہ میرے تو بعد ساری نبوت دا وارث نہ بن جائے، حالانکہ گل کوئی نہیں سی۔ یہ دی حضرت موسیٰ نو تکلیف ہوندی سی کہ میرے تو جھوٹے الزام ہاں کیوں لاندے۔ دوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے چ لاندے سن، قوم ساری باہر لاندی سی دریا تے۔ حضرت موسیٰ نو آندے سن نال نہایا کر تے موسیٰ فرماندے سن جدوں میں تواڈے جیسا ہی نہیں، آئے ہائے تے تواڈے نال کھلو کھلو میں کیوں غسل کراں، صدقے جاواں۔ اور تسی تے اٹھ پڑھن کئی حرکتاں کر دے، صدقے جاواں بھائی بہت اچھے، میں تواڈے جیسا نہیں میں تواڈے نال کیویں؟ وہ پھر روڑا پا دیتا ہوں اے قرآن سے لکھے کہنے لگے لفظ نے جی ذرا سن لینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ
وہ کہتے تھے کہ یہ چھپ کر نہاتے ہیں، ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، بدن کی سفیدی ان میں ہے، بدن تے فلبیری دے نشان نے، تاں ساڑھے نال کھلو کے نہیں نامدا، اے اندر جا کے تاں نامدا ہے کہ دا بدن پاک نہیں، اے دا بدن بے عیب نہیں، او دے تے چٹے چٹے داغ نے، اب فلبیری دے داغ نے۔ حضرت موسیٰ کیا نہیں، ایسی کوئی گل نہیں، تکلیف حضرت موسیٰ نوں دیس بھی خالقہ، یا تے میں کرتا لا کے انہوں بہاواں، تے جے میں کرتا لا دے ہاں تو پھر نہ جیسا ہو گیا نا، میں کرتا لا نہیں سکتا، یہ مینوں اندر در جسم تے ظاہری داغ نے، مینوں بڑی تکلیف ہی، اللہ فرمایا وہ تکلیف دندے جاندے نے، میں لارد کرتا جانا، تو فکر نہ کر۔ اے نبی دے جسم تے چٹے داغ آکے سن موسیٰ دی امت نے، تے اللہ امت محمد رو پہ آندہ تسی اونج دے نہ ہو جائے جے انہاں بندے نو دعوت دے رہے ہیں جڑے اندر 4 واری جبریل آ کے محمد دے دل وچوں کالا داغ کڈے ہے۔ تسا کوئی نہیں سنیا، تسا آگے کدی نہیں سنیا، 4 آپریشن جبریل کیتے نے تے دل وچوں کالا داغ کڈے ہے۔ وہ کالا داغ پیندا کیڑے ویلے سی؟ آندے نے کوئی شیطانی داغ پہ جاندہ سی نبی دے دل وچ تے آپریشن کر کے جبریل نے کڈے ہے۔ قرآن دی قسم کافر آکھدے پوے مشرک، اسی کل بھی آپریشن والی روایت نہیں سا مندے، اسی آج بھی نہیں مندے، کیوں؟ ہم ویسے ہیں ہی نہیں جیسے وہ تھے۔ ہائے ہائے، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جس طرح موسیٰ کے امتی تھے، انہیں چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغ آکھے سن، تو نبی دے دل وچ کالا داغ آکھے اصحاب لال ہے۔ وہ جڑا اللہ چھوٹے نبی دے جسم ظاہری تے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا، محمد دے دل وچ کالا داغ برداشت کیسے؟ صدقے جاواں شیعہ بیٹھے ہو یا سنی توڑا جی مہربانی اور یار توڑا دل مندے پہ کہ نبی دے دل سے کوئی کالا داغ ہوئے کوئی نہیں۔ نبی یطہرکم تطہیرہ ہے، جڑا چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغاں دا الزام دے وے او دا دل ڈنگا ہے۔ میں نتیجہ دین لگا تے جڑا محمد دے دل دے وچ کالا داغ آکھے او دا دل سدھا ہے۔ میرا خیال ہے ویکھو جی جے تے او دا آئینہ کو ڈنگا نا صدقے بھائی نوجوانہ توں سواد کیتا ہے، ہون میری تقریر مکمل ہوئی ہے۔ اے ویسے میں گل سوچی نہیں سی جڑی توں آکھی، وہ اس آکھیا جے تے موسیٰ دے جسم ظاہری تے چٹا داغ آکھے نا او دا آئینہ کو ڈنگا ہے، تے جڑا نبی نو آکھے نا کالا داغ ہے او دا بالکل پٹھا ہے۔ لو جی بالکل پٹھا ہے۔ ہون میرے لو ویکھنا جے پرانے زمانے دی ایک مثال بنی ہے کہ بندہ لین گیا 100 روپے دا تیل سروں دا، وہ بوتل چ پیا روپیے دا، بوتل بچوں پچھلے پاسوں تھوڑی جی خالی ہوندی ہے، پٹھے پاسا کریے تھوڑی جی اندر نوں ہوندی، وہ آنج کیتا اس اگر روپیے دا پا، اس اگر روپیے دا پے 1.25 دا پیندا، وہ پٹھی کر گیا 54 دا ہی تھے پا، وہ پھر 54 دا ہی بچنا سی نا۔ کیا بات میں نا تو بوتل چ پٹھی کر چھڑی ایڈا سیانا، جدوں ایس پاسے دی کر چھڑی اگلا تے گیا نا 54 دا ہی لے کے آیا نا۔ لو جی 54 دا بھی بچ جائے نا تے پھر میں نبی دی تعریف کیوں پہ کرنا؟ اے نوجوان نے میری بڑی حمت فضائی کیتی ہے، اسا کہنا موسیٰ رو آکھے نا چٹا داغ ہے وہ انہاں کو ڈنگا ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے دل چ کالا داغ آکھے وہ بالکل ہی آنجے۔ اللہ دے بندے جدا دل ہی بالکل آنجے او دے محبت علی کتھوں پہ جائے گی؟ صدقے جاواں یہی وجہ ہے کہ جو محمد کے آپریشن کے قائل ہیں ان کے دل میں محبت علی آ ہی نہیں سکتی۔ ایک آیت اور پڑھیے، لو جی سورہ مبارکہ ابراہیم، اللہ فرماندہ ہے نبیوں نے کہا، بڑا لطف ہے، نبیوں نے کہا کیا؟ وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ، نبی تھے جنہوں نے اپنی امتوں سے کہا کہ ہم صبر کریں گے، تم جتنی بھی تکلیف دو، تم تکلیف دیتے رہو، ہم صبر کرتے رہیں گے۔ کدی میری آواز پہنچے نا انہاں لوگاں تک جنہ چاہیے آئے بے تو پھر سواد بڑھے،
نبیوں نے کہا سورہ ابراہیم پہ پڑھنا، نبیوں نے کہا ہمیں تکلیف دو ہم صبر کریں گے، میں کیا اللہ سوٹے مار دے سر؟ نہیں۔ تلوار ماری نے؟ فرمایا نہیں۔ ٹیم ماری نے؟ فرمایا نہیں۔ میں کہ تکلیف کی دیتی نے؟ آؤ مسلمانوں غور کرو، ایتھے بھی مجلس نہ ہوئی تو کدوں ہوئے گی؟ اللہ فرماتا قالت رسولہم افی اللہ، پیغمبروں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، شک نہ کرو، آئے ہائے شک نہ کرو، فاطری سماواتی والارض، وہ زمینوں کا بھی بنانے والا ہے اور وہ آسمانوں کا بھی بنانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے پکارتا ہے مغفرت کے لیے، من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش لے۔ اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، وہ جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے، پھر بھی وہ کریمی سے کام لے رہا ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ لوگوں ہم اللہ کے بندے ہیں، تمہیں دعوت حق کی طرف بلاتے ہیں، اور ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اگو سوٹا ماریا نے؟ نہیں۔ تلوار ماری نے؟ نہیں۔ حملہ کیتا نے؟ نہیں۔ میں کہ اللہ تکلیف کتھے نبیوں نے ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ نبیوں کو کہتے تھے ہم تم جیسے بشر ہیں۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور جو نبی کو تکلیف دے صدقے جاواں، صدقے جاواں، اس پہ اللہ کی نہیں۔ لوکاں واش روم مچ وڑ کے سانو کافر لکھے، تارت خانے دے اندر لکھیا کافر، کافر شیعہ کا۔ واش روم چ بندہ کال نال جاندا تے کال نال آوندا، ہر بندہ کسے دا دل اندر نہیں لگدا، جان کے کوئی نہیں اتھے بیندا۔ کوئی نشائی بہ رہا تے وکھری گل سگرٹ پین، ورنہ بندے جاندے نے تے واپس آوندے۔ جڑا بندہ واش روم دے وچ کھلو کے لکھدا کافر کافر، آخر کو چٹ لگدا ہی ہے، او کو منٹ 1.5 منٹ قرآن دا نا جے شیو، جدا ایڈے گندے تھا دل لگ جائے نا، اس دل چ علی نہیں آ سکتا۔ علی بڑی طاہر ذات ہے، علی بڑی مطہر ذات ہے، علی بڑی نفیس چیز ہے خالق نے کائنات ہے۔ مولا تو انو جزائے خیر، مہربانی کدی، بہت شکریہ بات، بالکل فکر نہ کرنا، مولا تو انو جزائے خیر دے۔ خالق کائنات نے وہ یارہ کیوں انج کر دے، کیوں انج کر دے؟ تسی ساڈے نال ملو نہ کدی، اسی تانوں دسیے کہ کافر کون ہے، اسی تانوں وہ گل دسنے ہاں کہ بجائے اس گل دے کہ تسی کتے وڑ کے اندر لکھو بھئی او کافر تے او کافر، اسی تانوں آیت دسنے ہاں مسیح تے لکھو، اپنے گھر دے دروازے تے لکھو، جتھے تہاڈا دل کردا نالے لوکی سلام کرن، نالے چومن تے نالے کافر دا پتہ لگ جائے۔ خالق کائنات فرماندے حبیب فقال الملا الذین کفروا من قومہ، وہ نوح کی قوم کے سردار سارے کافر ہو گئے تھے، جو کافر ہوئے تھے۔ میں کہ اللہ قصور ان لکی سی، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ صدقے جاواں، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جدن میرے نبی نے مسجد اقصی جو نماز پڑھائی سی، نوح اگے سی کہ پیچھے سی؟ بولو بولو، برابر سی؟ نبی دے نال کھلوتا سی؟ پیچھے؟ جیڑا نبی دے پیچھے کھلوتا نبی ہوئے انہوں مثل اپنی آنکھن والا کافر ہے، تے جڑا امام الانبیاء نو آکھے ہم جیسا بشر ہے، اور مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اتھے رکے نہیں، پہلے تے نوح نو آندے سن یہ ہم جیسا بشر ہے، یہ مطلب ہے مسجد دے متھے تے لکھ کے لاؤ جو پیغمبر کو بشر کہے کل بھی کافر تھا۔ صدقے صدقے جاواں، وہ آج بھی کافر ہے۔ یہ کافر نماز پڑھ دیں، بولو روزہ نہیں، کافر دا کدو روزہ ہوندا، کافر دی کدو نماز ہوندی؟ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ سار اٹھاؤ میرے نا، کافر تے نہ نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے، ایویں پریکٹس نہ کر، چھڈ پراں گل نو، پہلا پیغمبر نو اوتھے رکھ جتھے اللہ رکھے۔ اگو جڑا کام کیتا نے اللہ فرماندا ایتھے ہی میرا غصہ نہیں سی پہلیندا، اگو سنو کی کیتا میں کی نبی نو ہور تکلیف دیتی نے حضرت نوح نو کی۔ اللہ فرماندا ہے وہ کہنے لگے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، جو باتیں تو بتاتا ہے نوح یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔
ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی. اے جنہاں دے پیو تے دادے جہاز تے نہیں بیٹھے نہ بہو. میرا تے ابا جہاز تے نہیں بیٹھا, دادا نہیں بیٹھا, میں کیوں بہو؟ ابے کو فون کوئی نہ ہوئے, دادے کو کوئی نہ ہوئے تو بندے چھپڑے سٹ چڑھنا چاہیے. روندے مت نو. ایسا پیو کو گل نہیں سنی, دادے کو گل نہیں سنی. حضرت نوح نے آخیا دادا بھی تہاڈا چول ہی سی تے ابا بھی تہاڈا چول ہی سی. میں جو پہ دسنا پی اللہ ایک کے, او دا شریک ہی کوئی نہیں, وحدہ لا شریک ہے. اگوں نہ جڑی گل کیتی او پتہ نہیں کنوں سمجھ آونی ہے. اللہ فرماندا تکلیف تے میرے نبی نوں اس گل تو بھی بڑی ہوئی سی کہ انہوں بشر بیان دسن, اگوں جی بکواس کیتی نے. اللہ فرماندا ان ہوا الا رجل بہی جنتن, وہ نوح کو کہتے تھے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اور جو نبی کو بشر کہے وہ بھی کافر, جو نبی کے دماغ کو غلط کہے وہ بھی کافر. ہاں جو چھوٹے نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ چھوٹا کافر, جو محمد کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بڑا کافر. صدقے جاؤں علی. لو جناب ایک ہو رہا ہے, سن لو تو میں نے اجازت دے دو. خالق کائنات فرماندہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا, الا ان یؤذن لکم, جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. قادی الی طعام غیر ناظرین اناہ, جب کھانے کی دعوت ملے تو آ جایا کرو نبی کے گھر میں. کھانا پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں نہ کیا کرو. کی قرآن پہ سن دے اور وطنے تے گردوں نوا دو شریف ہوئے دا مطلب ہے کچھ بندے ویلے ہوندے سن جیڑا دیگ رکھ دیا ساری آ کے بہ جاندے, اجے چنبا بندا ہوندا تے کئی آ کے بہ جاندے. اللہ فرماندا ہے تھے پہلا نہیں ہونا بلکہ کی کرنا ہے, ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, قرآن پہ پڑھنا, جب دعوت مل جائے کہ کھانا پک چکا ہے تو آ جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, جب تم کھا چکو, فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث, اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے محمد کا صحن استعمال نہ کرو. پہلا آنا نہیں, روٹی تو پہلا آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں. کو سید بیٹھے نے مجلس جی, بسم اللہ بابا جی خیر ہوئے, بس مہربانی. 2 4 10 15 سید بیٹھے نے. سید شیعہ ہون تو تام ہی نہ کوئی مرید جانتے نے, تے سنی ہون تو تام ہی جانتے ہیں, سنی ہون تو 11ویں تو آندے نے, تے 11ویں شریف تے جانتے ہیں نا بندے, چھوٹی 11ویں تے وڈی 11ویں. اس نے شیعہ ہون تو ماتم کراندے نے, اوتھے بھی ساڈے ورگے ٹر جاندے نے مرید ماتم کرن واسطے. پیران تے جانے کسے ہوندا نا, پیر قوالی کران اساں تاں وی جانا ہے, پیر ماتم کران کہاں جانا, پیران تو جانا ہے. بات ختم ہوئی. میرے ایک پیر سن, وہ ایک دن قوالی کراندے سن, ایک دن وہ ماتم کراندے سن, قوالی بھی سن دے سن, ماتم بھی کر دے. اور منیا جنوں ہوئے آ بس اس نے گل. لو جناب علی, پیران 10 دن پہلا مرید آ جان, انہاں آ کے کہڑا پیران نو کٹنا ہوندا, پیران انہاں بھی آ کے کام ہی کردے کرنے نے. پیران بالن وڈ پرانی لیا, پرانے زمانے دی گل کر, دریاں بچھا, تے جب مگروں 4 دن کو مرید رہ پے تے مگروں اس کولے شولے سامنے نے کرنا اس کی. پہلا آوے تے تاں بھی خدمت کرنی, تے مگروں آوے تے تاں بھی خدمت کرنی. محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں, صحابہ تو وڈا مرید کوئی نہیں. سار اٹھاؤ, سار اٹھاؤ. اللہ پہلا ہون نہیں دیندا تے روٹی کھان تو مگروں بہن نہیں دیندا. واہ بھائی واہ, کیا پیری مریدی ہے. پہلا ہونا نہیں تے مگروں بہنا نہیں. میں تاریخ تے نہیں, میں قرآن پہ پڑھنا. پہلے تے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے 10 گاں, یہ دا مطلب ہے نبی ٹکر پکدا سی تے لوگ آ کے کھاندے سن. صدقے جاواں, نبی علی یار پکدا سی, قرآن کہہ رہے تے لوگ کھاندے نے. میرے نو ویکھو, 2 منڈے نے تے بہ چلے نے, میرے نو ویکھو. اب کوئی ایسی گل نہیں, بہ گئے نے, ہور کوئی آج دساں گا میں تانوں. یہ دا مطلب طے ہو گیا, نبی علی پکدا سی تے مومن آ کے کھاندے سن. ولایت علی تیری سمجھ چ نہیں آنی, تو ایک کوئی سمجھ آ کے گل دس گا, اے کھان والے غنی ہوندے نے کہ کھوان والے غنی. صدقے جاواں, پیغمبر علی پکدا سی تے لوگ آ کے پیغمبر روٹی کھاندے سن. اللہ روٹی تو پہلا آن نہیں دیندا تے مگروں بہن نہیں دیندا. تے جے تھوڑی توجہ ہے میرے موضوع تے تو پھر سنو, ہن پتہ لگے گا کہ تقریر سارے کیویں سنی ہے. خالق فرماندن کیوں, میں کیا اللہ کی گل ہے. فرماتا یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں,
نبی کے گھر میں آ کے پہلے آ جائے تو بھی باتیں کرتے ہیں، مگروں بہ جائیں تو پھر بھی گلہ کر دینے۔ میں کہ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، ان کا بیٹھ رہنا محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ صدقہ جاواں، کیا بات ہے۔ قرآن دی آیتاں نے سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لو، کروڑ باری مگروں پڑھو صدقے جی۔ اور میں کیا سی جڑا پیغمبر نو تکلیف دے وہ دیتے اللہ خیر ہوئے تو اڑی۔ اللہ فرماندا اس کام تو بچ جاؤ، میں لحاظ نہیں جے کردا، اتھے آؤ روٹی کھا کے نکل جو، پہلا آنا نہیں تے مگروں اتھے بہنا نہیں، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرماتا ہے، حیا والا ہے، وہ تم سے بات نہیں کرتا، اندر اس کے تکلیف ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں گھبراتا۔ وہ خلق عظیم کا مالک ہے، او کچھ نہیں آندا تو میں بھی چپ کر رہا، او کچھ نہیں آندا تو میں بھی چپ کر رہا۔ کمال دا نتیجہ ہے، یہ دا مطلب ہے جس کو محمد کچھ نہ کہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ بری ہو گیا ہے۔ جسے محمد کچھ نہیں کہتا اور نبی کو تکلیف دیتا، اللہ ضرور کچھ کہتا ہے۔ صدقے صدقے بھائی، بہت اچھا سبات فرما رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ شرماتا ہے، اللہ نہیں شرماتا، وہ حیا کرتا ہے، اللہ حیا نہیں کرتا۔ وہ خلق عظیم کا مالک ہے، وہ نبی ہے، میں اللہ ہوں۔ پہلا ہونا نہیں تو مگروں بہنا نہیں، کیونکہ نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہون سوچو ایک کنے دیاں گلہ کر دے ہونگے کہ نبی پاک کو تکلیف ہوندی، بولو بولو بولو، اور یار کہ اس قسم دیاں ہونگی نا گلہ بہر ہی دینے آپس گلہ کرنے واسطے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا مزاج اور یا ایوہ الذین دا مزاج کیا بات ہے، اور نبی دا مزاج اور انہاں دا مزاج اور یار 20 گھنٹے بہندے نے تے تھک دے نہیں، کر دے مگروں آدھے نے اٹھ پو چھڑ دے دی جان، کار تیرا دل نہیں لگدا، پھوپھی تیری آئی ہے تیرے منہ نو بھی سیک دی، اتھے تو 2 منٹ نہیں بیٹھا، پھیرے دے کوڑ اور یاراں کول بیٹھا تے بندہ آکدہ ہی نہیں، ایک ایسے یار نے پہلا ہون نہیں دیندہ۔ کیا بات ہے بھائی، روٹی تو پہلا ہون نہیں دیندہ، روٹی تو بعد بیٹھ نہیں دیندہ۔ حضرات جہاں مزاج نہ ملے وہاں یاری نہیں ہوتی۔ صدقہ جاواں، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ ہاں انہوں نے اتھے بہن دی اجازت نہیں، ایک بندہ انہوں جان دی اجازت نہیں، انہوں نے حکم ہے تو سا پہلا ہونا نہیں تو مگروں بہنا نہیں۔ تو سلمان نو نبی فرمایا تو باہر جانا ہی نہیں۔ صدقہ جاواں، من اہل بیتی، تو ساڑھے کردہ بندہ ہے، حیثی تے ہو بھی بندہ ہی نا، حیثی تے ہو بھی بندہ ہے۔ شاباش ہے بھئی تو اڈی بے انصافی تو جنہوں اللہ بین نہیں دیندہ وہ سارے یار نے تیرا ہر ویلے کار ہوندہ ہے، او دا کم از کم یارہ جی نہ رکھ چھڑ دو۔ لیکن یاد رکھنا جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی دا کوئی نوکر ہو سکتا ہے، یار نہیں ہو سکتا، کیونکہ مزاج ملتا ہوئے تیاری ہوندی ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، نفس رسول کے برابر کوئی نفس ہوگا تو یاری ہوگی۔ اگر کوئی رسول کا یار ہوتا تو وہ صرف وہ ہوتا جسے محمد نے مباہلے میں لے جا کے کہا تھا انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے گیا۔ صدقے جاواں، پہلا ہونا نہیں مگروں بہنا نہیں۔ تو سلمان نو کیا کھن علی مولا تساں ایتھے رہنا نہیں تے سلمان تو باہر بہنا نہیں، تساں ایتھے رہنا نہیں زیادہ دیر تے سلمان تو باہر جانا نہیں۔ ایدہ مطلب سلمان تے اندر ہی نسلنا من اہل بیتی کردہ بندہ سی نا،
پھر آخری گل کراں وہ اللہ دے بندے پھر سانو ادھر شیعہ نو فرق کی ہو گیا ہے وہ جڑا سارا معاشرہ سلمان جیسا نہیں وہ علی جیسا کیسے ہو گیا کیویں دیاں گلاں بندے کر دین بڑے ادب کی حد ہے کہ یہ دیار مصطفیٰ ہے اور آخری گل کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے اور سنو ما کان لکم ان توزو رسول اللہ ایمان والا تمہارا حق ہی نہیں بنتا کہ تم نبی کو تکلیف دو کی اللہ پہندا تہاڈا حق نہیں بنتا تسی نبی نے تکلیف دو کی اللہ فرماندا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ایمان والو ایسی باتیں مت کیا کرو اس کی بیویوں سے کبھی نکاح نہیں ہوتا اس بات سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب یہ جائے گا تو ہم نکاح کریں گے اس کی بیوی سے چنگا ایمان لے آندا جی بندے گل کردے سن مدینے وچ اگر ساڈے مرن تو بعد ساڈی بیوی نال زوجہ نال بیوہ نال محمد نکاح کر سکتے ہیں تے اے جان کے تے اسی نہیں کر سکتے اللہ فرماندا مت کہو ایسا وہ تمہاری ماں لگتی ہے ہائے ہائے اے امت کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں اور اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے ساڑی کر لیں دی ہے کہ نہیں اسی مر جائیے تھے اسی مر جائیے تو ساڑی بیوی نکاح کر سکتی ہیں بندے چوپیں جی کتے نہیں آج سارے مر جانا کوارے بولو ویاہ تو مر گیا جی ویاہ ان چھڑو کوارے بولو منڈے تیرا بھی شادی نہیں ہوئی بچہ تیری بھی نہیں ہوئی تیری بھی نہیں ہوئی بڑی ہوئی بڑی ہوئی شادی ہوئی ہوئی واہ چھتی کرا لیجیے اچھا بسم اللہ اے کوارے بچے بول ویاہ نہ بول سمجھ کوارے بچے مسئلہ سن لو بچے ہو بندہ مر جائے نا آج شوہر مر جائے تو بیوی دوجہ نکاح کر سکتی ہے مسئلہ جیسے قرآن دے وچوں پیغمبر دی نہیں کر سکتی ساڑی کر سکتی ہے تے پیغمبر دی آپ پر منہ موندہ مارا نہ قانون سارے واسطے برابر ہے ایسے قانون چ لکھیا ساڑی کر سکتی ہے ایسے قانون چ لکھیا وہ دی نہیں کر سکتی جدہ قانون ساڑے قانون جیسا نہیں وہ دا خون ساڑے خون جیسا کر واہ واہ مولا قانون جزا دے رہے اور جدہ قانون ساڑے قانون جیسا نہیں اس محمد دا خون ساڑے خون جیسا کیسے ہوئے گا اللہ فرمایا جڑی ایک واری پیغمبر نال منصوب ہو گئی ہے ایک واری پیغمبر نال منصوب ہو گئی ہے لوگوں تھلے منہ کرو توڑی ماں لگ دی نبی دنیا چھڑ بھی جائے توڑی ماں لگ دی قیامت تک دا حیا کرو ہے محمد نال منصوب ہو گئی ہے اور صدات کا کفو بنانے والوں اور غیر سیدوں کو سیدوں کے برابر کرنے والوں اور پیغمبر نہ تے بی بی منصوب ہو جائے بیوی نو طلاق ہوندی ہے نسل نو طلاق نہیں ہوندی جس پہ طلاق کی گھنٹی لٹک رہی ہے جب اس کا اتنا حیا ہے اولاد رسول کے برابر کون ہے مت نبی کے بعد بھی نبی کو تکلیف دو یہ مطلب ہے آج بھی کوئی بکواس کرے کہ نبی دی بیوی نال نکاح ہو سکتا ہے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے سانو کیوں نہیں ہوندی اسی مر گئے ہونے سانو کی کر دی پھرے جتھے مرضی سو اسی مر جائیے تے کر لو جتھے کرنا سو اور جنہیں ماری جانا ہے وہ دی کر لو جتھے کرنا سو جنہیں ماری جانا ہے میں بیانا جس جانا ہی مارے وہ دی کر دی پھرے یہ دا مطلب ہے محمد کی زوجہ کا دوسری بار اجازت نہ ہونا دلیل ہے کل بھی زندہ تھے پیغمبر آج بھی زندہ ہیں قبر چ تکلیف ہوندی ہے جڑا نبی دی بیوی دے متعلق انج سوچے کلا بہ کے سوچی نبی نو تکلیف دین نال اللہ لعنت کر دئی نبی دی بیوی دے متعلق بندہ آج جی انج سوچے تے نبی نو قبر اچ تکلیف ہوندی ہے کھوڑے کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی رسول نو ایتھے قبر سی تے اوتھے بطول کھلوتی رہی پیغمبر اعظم نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے قرآن کھلے تے میرا ہاتھ طاہر قادری نے کئی جگہ تے روایت نقل کی ہے رسول نے آکھا جس نے زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے زہرا کو عذاب پہنچائی اس نے مجھے عذاب نہیں اس نے مجھے عذاب پہنچائی اوکھیاں ہوئیں یعنی رسول دیاں تیاں کوئی مدینے روندی رہی ہے کوئی شام روندی رہی ملکاں جو دفن ہوئیں یعنی رسول دیاں بیٹیاں میں نے اس گل دا دکھ لگے گا جنہوں نہ پتہ لگا
ਪੱਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਰਗੋਧੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਸੂਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣੇ। ਉਹ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੱਠਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਦਫਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਫਨ, ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਦਫਨ, ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਫਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦਫਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ। ਮਿਸਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫਨ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਧੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਰੁਕਣ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁਝੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੰਜ ਰੁਲੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲ ਰੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਰੁਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। حضرت بی بی پاک ملکہ شام سلام اللہ علیہ، میرے عزیزو بی بی جدوں بیٹھے اٹھتے سن ادوں بھی اوکھے اٹھتے سن، جدوں کھلوتے بہندے سن ادوں بھی اوکھے بہندے سن۔ حضرت بی بی پاک اتنے کمزور ہو چکے سن، میں تنوں کی دساں، نبی دے روزے تے نا ایک قبر رسول دے سرانے پاسے کھجور دا درخت سی۔ جدوں بی بی لٹی پٹی واپس آئی ہے، اس کھجور دے درخت نے متھا لا کے بی بی پاک بیٹھے، اینج بیٹھے، چادر مبارک اتے لے کے۔ حضرت سجاد اتھے پہ کے روندے سن۔ کسے بندے آ کے پوچھا ہے بی بی کون ہے جڑی پردے چ روندی؟ حضرت سجاد فرماتے میری پھوپھی زینب۔ وہ سکے انج کیوں بیٹھی، انج کیوں بیٹھے نے؟ حضرت سجاد فرماتے تھک گئے ہیں نا۔ وہ بندے گل کیتی، سجاد دے آنسو خون والے اتھے ڈگ پہ، کہنے لگا تھکے تے ٹول آ کے بیندے نے۔ فرمایا جنہ ماریا نے نا، جنہ ماریا نے میری پھوپھی نو، میری پھوپھی ٹھول آ کے بہ نہیں سکتی۔ روایت ایک کو جملہ سنانا، 10 محرم نو ٹیگر ویلے حضرت امام حسین جدوں نکلے نا جی، ایک واری حملہ کیتا نے بہت بڑا تے میدان ہی خالی کرا دیتا نے۔ یقین کرو میدان خالی ہو گیا۔ ذوالکفل کدی جاؤ نا، کربلا 12 میل ذوالکفل ہے، ذوالکفل دی دیواراں نال فوج دے گھوڑے ٹکرائے نے۔ جدوں شبیر نے او حملہ کیتا ہے، تلوار کٹ کے نا ٹبے تو لتھے رہتے، فرماتے نا تسا مینوں کمزور سمجھے، تسا مینوں لاچار سمجھے، میں حجت خدا میرے ہاتھ ذوالفقار ہے۔ آؤ میں ذرا ویکھاں تانوں کڈے کو تسی بہادر ہو۔ خدا دی قسم ایڈا بڑا حملہ کیتا ہے، کہہ کے او تسا میرا اکبر بھی مار چھڑے، اور تسا میرے مہمان مارے، تسا میرے جوان مارے۔ ذوالکفل دیاں دیواراں نال فوج دے گھوڑے ٹکرائے، تڑپ تڑپ کے حضرت عباس دے ٹکڑے آندے سن، مینوں ہی دس چھڑ دیو۔ کوئی ایک حملہ میں بھی انجدہ کر لیندا، زہرہ دیاں تیاں نہ روز دیاں۔ حضرت امام حسین فرماتے نے میرا سونا می ویر میں صرف پیدا سنا، اسی مجبور نہیں مظلوم، اللہ دی رضا چ راضی ہیں۔ جدوں میدان خالی ہو گیا ادو شبیر خیمے والے پاسے آئے، بی بی فضا دسیا بی بی تیرا ویر پیا ہوندا ہے۔ بی بی ساریاں بیبیاں نو کٹھیا کر کے ویر دا استقبال کیتا، فرمایا ویر شکریہ، پھر ایک واری چہرہ بکھایا ہی۔ فرماندہ نہیں میں گل کرنا ہے۔ جدوں حسین علیہ السلام گھوڑے تو اترے نے، فرماندہ نے کدے نال گل کرنی ہے؟ اوکھا ٹائم سی۔ جدوں بی بی پاک نے پوچھا ویر کدے نال سپیشل گل کرنا ہے؟ فرمایا کبرا کتے؟ حضرت کبرا نو بلایا نے، وڈی بیٹی نو، نکی بیٹی دے بڑے مصائب تو سا سنے نا، وڈی بیٹی نو بلایا نے، تے حد مک گئی ہے شرما والی بی بی دی۔ اس موقع تے پیورا پہ بلاندہ ہے، تے حضرت فاطمہ کبرا بی بی زینب تے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے۔
ایڈا حیا والا خاندان سی. فرماتے نے اماں میں کدی بابے نو انج کدی بولی یا ملی کوئی گل میں کدی بابے نے براہ راست کیتی ہے. ایتھے رو کے بی بی زینب پر میں کر لے میرا ویر لا دیتا مہمان. اوکھا ہوندا پیو تھی ودیا کردا ہے نکاح والے دن اوکھا ہو جاندہ ہے جتوں پھر بھی مل پینے اگلے پڑھ کے جا کے ملنا ہے پھر 1000 باری ملنا ہے. خدا دی قسم اوکھا ہو جاندہ ہے جدوں ایتھے منہ رکھ کے نا ایتھے پیو پیار دیندہ ہوئے تے ہولی جی آندی ہے نا کوئی بولیا معاف کری میرا جنازہ کسے دے کرو اٹھ رہی پیو آندہ روئی نا میں تے اگے ہی مک گیا ہوں. سر تے ہاتھ رکھ کے پیو آندہ کل میں بھی آواں گا تیرا گھر جا نواں بنے. ہائے ہائے تیرے دل سے گل آ گئی ہے ساری. تیرا جڑا کل نواں گھر بڑے ہیں کل میں بھی آواں گا کل تیرے ویر بھی سارے آن گے ماموں بھی تیرے آن گے کل تیرے نان کے داد کے آن گے تیرا نواں گھر ویکھاں گے. چپ تے او نہیں کردے جنوں پیو آکھے کل سارے آواں گے اور کیویں چپ کر جاندی جنوں نال لا کے شبیر آندا سی کل نہ میں ہونا ہی نہ چاچا عباس ہونا ہی نہ ویر اکبر ہونا ہی. جن میں حضرت امام حسین نکلے نے نا جی فرماندے نے کبرا حضرت کبرا سامنے آئے حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ دے صدقے نہ نیڑے فرماندے نے اگے آ بی بی اگے آئے نے نال پھپھی آئی فرماندے نے میں تیرے نال چل نال آ کے پھپھی کھلوتی. امام حسین نے میری پردہ دار تیاں پہنا سن لینا ویکھ لین. حضرت امام حسین نے بیٹی دا پردہ اگے ہی اتھے سی نا وال ننگے نہیں ہونا چاہیے نا بی بی دے اگے ایتھے پردہ سی امام حسین نے کھچ کے ایتھے اپنے امامے نالوں کپڑا پھاڑے اور اتے رکھ کے نا اتے چادر دے تے امام نے پیچھے گھٹ کے 2 گنڈاں دیتی ہیں تے سر چم کے فرماندے نے خدا حافظ. جڑے سمجھ گئے ہو صدقے جاواں تی دا سر ایتھے لگا نا شبیر فرماندے نے کیوں پریشان کیوں فرماندے نے بابا ایک گل تے دسو اسی ساڈے کولوں لوکاں پردہ سکھے میں پردے دی حفاظت کروں گی تساں میری چادر نال کیوں بدی. اچھا امام حسین علیہ السلام گل کیتی شاید اتھے چھڑ دیاں. امام فرماندے نے بیٹی جدوں مرد دوڑ دے نے انہاں دے امامے ڈگ دے نے کسے نوں سمجھ آئی گل دی جدوں مرد دوڑ دے نا انہاں دیاں ہل ہل کے پگاں ڈگ دیاں نے جدوں عورتاں دوڑ پین نا انہاں دیاں سراں دیاں چادراں سرک جاندیاں نے. رو کے بی بی فرماندی ہے لٹے تے اگے ہی اسی بڑے گئے ہیں انہاں میداناں ہی سانوں دوڑنا بھی پینا ہے. بی بی فرماندی ہے مینوں پیو دا جملہ ادوں یاد آیا جدوں شمر خیمے دے اندر آ گیا او دے ہاتھ وچ نیزہ سی ملعون میرے پیچھے آیا میں دوڑ پئی. بی بی فرماندی ہے جدوں میں دوڑی ہاں نا مینوں معاف کرنا علی اکبر دے سینے دے زخم تو زنجیر مارن والے نوجوانوں اور ماتمیوں مینوں معاف کرنا میں چھپا نہیں سکتا. بی بی کبرا فرماندی ہے نیزہ بردار میرے پیچھے سی میں پیو دی گل نو یاد کرتی سا دوڑنا پینے. بی بی فرماندی ہے میں 5ویں 6ویں قدم تک دوڑ کے گئی ہاں جدوں سے ظالم نے مینوں ایتھے نیزہ مار ایتھے میں چادر پھڑی سی انج پیو دی بدی چادر اس نیزے نڑاڑی ہے تے چادر اتے چلی گئی. بی بی فرماندی ہے میں اپنا منہ چھپان واسطے سجدے دے عالم میں چلی گئی تے منہ ریت چ رکھ کے سجا ہاتھ ادھر رکھیا کھبا ادھر رکھیا دین اجے تھوڑا جہا ہے سی جدوں میں اس عالم میں چوئی ہیں کنا کو حوصلہ کرو گے. بی بی فرماندی ہے مینوں اس حالت وچ شام ہو گئی آئے ہائے دن ڈب گیا اندھیرا چھان لگا میں خوف زدہ سا میں منہ نہ چکا نیرے تو پہلا متے کوئی ظالم میرے منہ والوں ویکھے. بی بی فرماندی ہے جے میں اتھے ہی سا کسے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا میری جان نکل جاندی جے نہ بولدا بولن والا. وہ بولی تو میری پھوپھی زینب سی موڈے تے ہاتھ رکھ کے مینوں پھوپھی پیاندی سی اٹھ بہت سجاد بچ گئے. سارے نیڑے آؤ تو میں آخری جملہ پڑھا. بی بی فرماندی اماں مینوں اٹھن دا حکم نہ دئی میری چادر کوئی لے گیا. بی بی زینب فرمایا اٹھ کے ویکھ نہ تیری چادر ہے میری بیٹی نہ میری چادر اٹھ تے صحیح نا. اندھیرا چھا گیا. بی بی فرماندی میں اٹھ کے کھلوتی پیو دا سر نو کے سنان تے سی انہیں ٹنگ لیا سی سر نو کے سنان تے. ایک جملہ میں اکھا نال پڑھیا نوجوانوں تے ادھر بھی خوشک اکھا نال نہیں سی پڑھیا جدھر کتاب چو پڑھیا سی. بی بی فرماندی ہے پیو دا سر میں نو کے سنان تے ویکھیا توبہ. بی بی فرماندی ہے میرے خاندان دیاں لاشاں کربلا دے ٹبے نال انج پئیاں سن جویں قربانی دا گوشت ہوندا ہے.
बीबी फरमांदी इन्नियां लाशां वेख के मेरा दिल कहता मैं अम्मा दे गल च बाहां पा के रोवां। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਫ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ लगना बीबियां वड्डियां दी सुन्नत है, गुस्सा ना करा करो। गल लग के बीबी कुबरा ने फरमाया अम्मा मैं तेरे गल लगना चाहना। क्यों? फरमाया अम्मा असी इंज रो लगाए कि साडा पर्दा भी महफूज नहीं रहा। मेरा दिल करदा तेरे गल च बाहां पा के रोवां। जिंदगी दा पहला मौका सी, हुसैन दी औलाद दी कदी ना मोड़न वाली बीबी। सज्जा हथ कुबरा दा इंज फड़िया, खब्बा हथ खब्बे हथ नाल फड़िया, इत्थे रोक के बीबी फरमांदी है मैं तुहाडी कदी मोड़ी है नहीं, मैनू हुसैन तो वड्डी शै ही कायनात ते प्यारी कोई नहीं, ओदी औलाद तो चंगी औलाद किदी है, पर मैं अज मजबूर हां। बेटी इत्थे खलो के रो लै, मेरे गल च बाहां ना पा। बीबी फरमांदी अम्मा वजह की है? फरमाया मैनू इत्थे हथ ना लाई, मैं बड़ी औखी हां। जेड़ा मैं जुमला पढ़िया बीबी कुबरा ने फरमाया एक बारी वेखण ते दे, आखिरी गल है। बीबी फरमांदी मैं अम्मा दे पिछे आके वाल मुबारक हटा के गौर नाल वेखिया, मैनू माफ करोगे? बीबी पाक फरमाते ने फातिमा कुबरा सलाम अलैहा फरमाया मेरी फुफी ज़ैनब दी गर्दन दा रंग स्याह हो चुका सी, स्याह। मैं हैरान हो के पूछा अम्मा तेनू इत्थे की होया है? उदों मेरी फुफी मैनू दसिया कुबरा मैं सज्जाद नू बचांदी रही हां, कदी सज्जियों मारदे सन कदी खब्बियों मारदे सन, जिधरों मारदे सन मैं उधर हो जाती सा। मैनू मारिया ही जुमे दियां नमाजियां, मैनू मारिया ही कुरान दियां कारियां, मैनू मारिया ही तहज्जुद गुजारा।